پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ میرا مقصد کیا ہے. دیکھیں میرے تقریباً 3-4 ولاگ پڑے ہیں. میں ابھی مانی کو بھیجوں گا، آپ کو بھیج دے گا. میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں انٹرنیٹ کا اس بزدار کے خلاف، ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ بنا ہے نا، ایسے سمجھو جیسے میں بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ گجر کون تھا، احسن گجر کون تھا، اس کی وائف کون تھی، ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا. پھر دیکھ لیا بات کہیں اور چلی جائے گی. اور عثمان موجود نہیں تھا، استخارہ ہو گیا اور اسمبلی میں کوئی عثمان نہیں تھا اور عثمان کا نام آ گیا اور پھر وہ عثمان بزدار نکلا. مجھے ہر ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میری سے سنو. وہ یہ ہے کہ جو وقت تھا نا، وہ وقت میں نے اس وقت بند کر دیا کہ میں نے دیکھ لیا کہ عمران خان کے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے، تو میں نے پھر چھوڑ دیا عثمان بزدار کی مخالفت. وہ کیوں چھوڑی؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی تھا لیکن ہمارے لیے اہمیت تھی عمران خان کی. عمران خان کو بلائنڈ فیتھ تھا بزدار پر، اور یہ بدقسمتی تھی اس وقت. تو عمران خان کو نقصان پہنچتا تھا بزدار کے یعنی لیک آؤٹ ہونے پر، مسئلے پر. تو ہم نے خود، میں نے عمران ریاض کو لکھا بھی کہ پلیز اس وقت اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ عمران کو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ نقصان کا فائدہ ہوا ان لوگوں کو. میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ میں کوئی اس کے ذاتی کوئی رنجش تو ہے نہیں. میں تو اوکے اس کی لالا عنایت اللہ، اب ایک بات کروں، ایک جی بات کروں. جی لالا دیکھیں، خان بھی غلطی کرے گا ہم اس کو بھی پوائنٹ کریں گے، رائٹ؟ نہیں بنا سوچے سمجھے ہم کریں گے، کیونکہ دیکھیں جو بھی اگر خان بھی غلط کرے گا وہ ہم اس کو بھی پوائنٹ کریں گے. نہیں میری بات تو سنیں نا پلیز. آپ پھر نہیں سمجھ سکے میری بات. دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس وقت میں کیا بات کرتے ہیں. وہ وقت خطرناک تھا. میں نے وقت کی بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برداشت کرتا کرپٹ آدمی کو، بلکہ میں تو رو رہا تھا کہ یہ آدمی یہ کس ظالم جن لوگوں نے کیا. میں تو ان کو بددعائیں دے رہا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا عمران خان کے ہاتھوں. یہ سارا کچھ ہمیں معلوم ہے. شیری آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کیوں معلوم ہے، ٹھیک ہے. میری بات سنو. وقت ایسا خطرناک تھا کہ اس وقت بزدار کو ہیٹ کرنا عمران خان کو ہیٹ کرنا تھا. اور عمران خان کو کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آ سکتا تھا. اب 1000 دفعہ کہتے نا کہ عثمان بزدار کرپٹ ہے تو وہ نہیں مانتا تھا اس چیز کو. تو ہم نے طریقے سے کہ اس سے ہم تھوڑے پیچھے ہٹے. وقت آئے گا اصل رنگ دکھائے گا. اس نے رنگ دکھا دیا. وہ تو بغیر کسی وجہ سے اس نے پارٹی چھوڑ دی. اور یہی تو ہم کہتے رہے پہلے. تو اس شخص کو اس وقت نہیں ہٹ کرنا چاہیے تھا جس کا نقصان عمران خان کو. اور عمران خان کا نقصان پاکستان کا نقصان میں سمجھتا ہوں. خدا کی قسم میں خود پر ثابت کر سکتا ہوں کہ میں غلط انسان ہوں، یا میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا کرپشن کر سکتا ہوں، لیکن میں عمران خان کے سر پہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ گئے نا. تو کچھ بھی لاگ ایسے تھے جس میں کہ ڈائریکٹ عمران خان کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو میں نے وہ بات کی تھی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لالا جانی اس کے ہونے سے عمران خان کو زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا. نہیں نا، وہ تو وقت آنا تھا نا یار. بہت وہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا تھا. اس میں بڑے چہرے بے نقاب ہو جاتے، بہت قریبی چہرے بے نقاب ہو جاتے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا مانی بھائی آپ ماڈریٹر ہیں یا عابد بھائی ہیں؟ مانی لالا ہیں، خالد بھائی ہیں، میں ہوں، کافی سارے ہیں. اچھا عنایت اللہ بھائی کہ میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا، اگر مجھے 2 منٹ مل جائیں میں لے سکتا ہوں؟ جی بالکل. اچھا عنایت اللہ بھائی، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا ان کی باتوں سے 70-80% میں متفق ہوں. میرا اختلاف آپ سے کیا ہوا ہے؟ صرف 2 چیزوں پہ اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو میرا آپ سے اختلاف اس چیز پہ ہوا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ 2-2.5 کروڑ روپیہ کما رہا تھا عمران خان کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ صابر شاکر جتنے بھی ہیں، ایک منٹ تو میں بات ختم کر لوں گا پھر آپ جواب مجھے پراپر دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. میں خالی 2 پوائنٹ رکھنا چاہوں گا آپ کے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، بڑی یعنی کہ عزت کے ساتھ. آپ نے کہا کہ وہ 2-2.5 کروڑ روپیہ کما رہا تھا عمران خان کی وجہ سے، اس کے ویورشپ لے رہا تھا، ٹھیک ہے. جو صابر شاکر ہو گیا، محیط پیرزادہ ہو گیا، جاز سید خان ہو گیا، سبی کاظمی ہو گیا، بالکل یہ جتنے بھی ہیں عمران خان کے حق میں کر رہے ہیں نا، لیکن ان کی ویورشپ عمران خان کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر سارے ملا بھی لیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا جو پوائنٹ پک کرنا اور جو پوائنٹ بتانا اور جو ایک عام بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کی بات دل میں گھر کر جاتی ہے کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس کو 2-2.5 کروڑ کا مسئلہ نہیں تھا. اور سیکنڈ بات جو آپ نے کی نا، کیا کہتے ہیں اس کی
عثمان بزدار کی، تو عثمان بزدار کو کرٹیسائز کرنے والا سب سے پہلے عمران ریاض خان ہی تھا، اور میں اس حق میں ہوں کہ عثمان ریاض خان اتنا کیپیبل نہیں تھا پنجاب کا کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا، اس کو وزیر اعلیٰ کسی اور کو بنانا چاہیے تھا۔ اب اس براڈ پہ میں کیوں مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو؟ میں ٹھیک کیوں ہو گیا ناظر بھائی، میں خالی 2 پوائنٹس ہیں میں میک کرنا چاہ رہا نہیں تھا، کہنا آپ کوسچن چاہتا چینج کر دیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھینک یو۔ اچھا خرم بھائی اس طرح نا ابھی ہم جو ہے نا ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ خالد بھائی اور یو میں خالد بھائی۔ مانی صرف ایک چیز رکھتا ہوں سر لالا یومن مجھے ایک منٹ خالد ایک سیکنڈ میں یہ پر بخت ختم کرتا ہوں، آپ پھر پورا کریں۔ دیکھیں جس وقت عثمان بزدار کے پیچھے پروگرام شروع ہوئے تھے نا، اس کے پیچھے کون تھا یہ میں ابھی تک نہیں کہنا چاہتا تھا، آخر کار وہ آ گیا نا مسئلہ۔ یہ تھا جنرل باجوہ، آپ سمجھ گئے؟ جنرل باجوہ کا جو سمدھی تھا ناصر مٹو، ناصر مٹو کس کا تعلق دار تھا؟ علیم خان کا۔ باجوہ نے کس کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا؟ علیم خان کو۔ یہ ہیڈ کون کر رہا تھا؟ یہ جنرل باجوہ۔ کس کے تھرو کر رہا تھا؟ بس آپ خود سمجھ جائیے، میرا یہاں صرف اختلاف ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہمارا پوائنٹ بھی آ گیا، آپ کوسچن کو چینج کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مجھے بس۔ صرف ایک سیکنڈ چاہیے۔ خالد آپ بات کریں۔ اچھا لالا، خرم بھائی ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں خرم بھائی، آپ کو ہمارا پتہ بھائی نہیں ہے بھائی، ہے کہ کوئی نہیں۔ ناراض نہیں ہے، کوئی بھی ناراض نہیں ہے نا، نہیں اچھا کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہمارا ایک بات ہوتی ہے سمپل، وہ بات کر کے دل سے ہم دل میں خالد کچھ نہیں بھائی ہم آتے سے براڈ پہ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ نا زندہ باد بات سنی جاتی ہے اگلے کی، جی۔ اور ہم سنتے بھی ہیں۔ اچھا نہیں، آپ میں لوگوں سے ویسے کوئی ایسی پرائیویٹ میں بات نہیں۔ ماحول کو چینج کرنے کے لیے ایک بات کر رہا تھا، تو وہ آپ کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے آپ بڑے دل کے مالک ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ تھا، ہاں جی جی جی، نوابزادہ نصر اللہ تھا، تو اس کے بارے میں بڑی مشہور ایک بات ہے کہ وہ ساری زندگی اس نے گزار دی اور وہ اپوزیشن میں رہا، ٹھیک ہے جی۔ بالکل 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 ساری زندگی ایک بڑا مدبر اور جید سیاستدان تھا، بڑا مدبر سیاست، دور زبردست۔ اندیش سیاستدان تھا، بڑا دور اندیش زیرک بندہ تھا، اور وہ ساری زندگی اس نے اپوزیشن میں گزار دی۔ اور اس کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ سیلاب آیا اور سیلاب میں بہہ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا، کسی دوسرے ملک چلا گیا، اور اس کو وہاں پر پانی میں پکڑا گیا، تو لوگوں نے اس کا علاج وغیرہ کیا۔ تو جب نوابزادہ نصر اللہ ہوش میں آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو نوابزادہ نصر اللہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ تو انڈونیشیا میں یا کسی ملک میں، جرمنی میں۔ تو کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ نوابزادہ نصر اللہ آگے سے کہتا ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہے۔ تو نوابزادہ نصر اللہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں۔ تو خرم بھائی ہمارے ہمیشہ ہماری اپوزیشن میں ہی رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نوابزادہ نصر اللہ اور خرم بھائی میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کدھر چلے گئے؟ میں آپ کو اٹھا اٹھا کے خرم بھائی تھک گیا ہوں آج۔ اپوزیشن ہونا بہت اچھی بات ہے، بالکل اور سچی اپوزیشن ہونا وہ سب سے، وہ جمہوریت کا ایک نا دوسرا بڑا پیڑ ہوتا ہے، تو میں اس کے اختلاف ہوں۔ اور شیری بھائی میں بڑے فخر سے یہ بات آج کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو پاکستان کہہ رہا ہوں، سوری، 2023 کا جو سروے کیا گیا اور سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی شخصیت، سب سے زیادہ پاپولر شخصیت جس کو گردانا گیا، وہ میرا اور آپ کا لیڈر ہے عمران خان۔ پورے 2023 میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں عمران خان کو ڈسکس کیا گیا جی۔ بالکل جی سر، ہم تو 24 گھنٹے یاد کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں خان صاحب اپنے دکھ کم تھے، اپنا بھی دکھ دے دیا۔ شہری بھائی، آپ کو شہری پتہ ہے بھائی، یہ اکانومسٹ کی سٹوری جی کا میری پتہ جان، ہے؟ ہاں لالا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں شہری بھائی سے، پلیز اگر اجازت ہو تو۔ جی جی، آپ کو بس اجازت اچھا، اس سے اگر آپ سب متفق ہوں تو تب جو ہے نا وہ اس کو ایگری کیجئے گا، نہیں تو میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے شہری بھائی سے، یہ جو آپ نے آنکھ لگائی ہوئی ہے اس کو چینج کریں، آپ کو واسطہ ہے۔ عجیب نیچے کونے میں وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور عجیب سا خوف پوری برات میں پھیلا ہوا ہے۔ بالکل تو اس کو بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے، یہ میں نے اپنی جو ایپ کا آئیکن ہے یہی بنایا ہے، اسی لیے بنایا کہ بچ کے رہو پتر، زبردست۔ ٹھیک ہے نا، نہیں وہ جب چھوڑیں گے نہیں ہم۔ یہ آئیکن میں نے دیکھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے بات نہیں کی۔ اچھا دیکھیے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، جس طرح ابھی خالد کے پاس ذخیرہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے،
تو میرا مقصد کیا تھا، بات لالا کدھر خالد چلی آپ گئی؟ کے شاگردوں میں بھی نہیں آتا، لالا خالد آپ کے شاگردوں میں بھی نہیں نہیں آتا۔ حقیقت پر لا آپ نے جو لائلا نائے چھوڑو نا یار، کوئی اور بات کریں، بس ختم ہو گیا نا، چھوٹا چلو ہو گیا چلو کوئی اچھی سی بات شروع آپ سے سنتے ہیں نا، آپ شروع کریں۔ شہری بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی ایپ جو ہے نا وہ کدھر تک اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور سر کیا ریڈی ہو گیا، آپ ایسے کریں نا، آپ PTI2024.com جائیں، وہاں سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PTI 2024 .com، وہاں پہ لنک پڑا ہے، وہ 2024.com سامنے اینڈرائڈ کا آئیکن ہے، وہاں پہ کلک کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ زندہ زبردست۔ باد شہری بھائی، مبارک ہو آپ کو جی۔ یہ کام جو آپ نے کیا ہے نا، یہ انشاءاللہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ یہ بڑی یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو پارٹی کو یا لیڈر کو یا ملک کو فائدہ پہنچاتی ہے نا، یہ سب سے بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا لالا، میرے پیارے بھائی، میرے دل کے ٹکڑے CM چودھری میرے بھائی آ زبردست چکے ہیں، آپ زبردست۔ کو السلام علیکم اینڈ ویلکم چودھری بھائی۔ ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ کیا ٹھیک حال ہے؟ ہے CM بھائی، ٹھیک ہو؟ خالد بھائی ایک بات کر رہی تھی آپ سے۔ آپ حکم کیا کریں میری جان۔ حکم آپ کو حکم۔ آپ کو یاد ہوگا آپ ایک براڈ پہ آئے تھے تو وہ نا فنڈ ریزنگ کی بات کی تھی، تو آپ کو پتا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیا، بالکل تو آپ تقریباً آپ چلے گئے، تو میں نے اسی براڈ کے اوپر نا آئی تھنک ہاف این آور بعد نا پھر وہ چیز ریپیٹ کی۔ زندہ ہماری باد۔ جو سوسائٹی کا پتہ ہے کیا ہے، ایک میجر مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو بندہ دبڑا ہوگا نا کسی بھی جگہ پہ، ٹھیک ہے، بالکل تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ اس کے ساتھ نہیں آ کے بیٹھتے، وہ بھی دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل 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 جی۔ تو یہ نا یہ ہماری پہلے مزاج ایسا، یہ ہماری سوسائٹی کا یہ کیا چکر ہے کہ جو بندہ دبڑا ہو نا اس کے اوپر ہی سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایکٹر ہے نا، ایکٹر نور، انہوں نے بولا تھا، وہ پنجابی میں انہوں نے ایک لائن بولی تھی کہ میرے استاد کہتے تھے کہ مارے نہ کھلوئی دا، ٹھیک ہے، کیونکہ مارے نہ اللہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل پتہ نہیں کیا سوسائٹی کا مزاج کیا ہے، کوئی بات ہو اس بات کو چھوڑتے نہیں، اس بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس براڈ پہ چلے، فہیم بھائی بھی آ گئے۔ فہیم بھائی السلام علیکم۔ میں تو کوشش کر رہا تھا اس دن جب ہو رہا تھا نا سیام بھائی تقریباً، یار تو میں سوری، میں جو ہے نا ایسے ہی وزٹ آج کر رہا تھا، کیونکہ میں صبح آ جاتا ہوں اسی روڈ پر، تو 12-1 بجے تک ادھر ہی رہتا ہوں۔ تو یار اتنا یار دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یار، وہ دیکھو اگر آپ نون لیگ کے ساتھ جوائن کرتے ہو ٹھیک ہے، اپنا اپنا رائٹ ہے۔ اگر آپ PTI کے ساتھ جوائن کرتے ہو، کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو بھی پاکستانی کھڑا ہے، چلو ان کا اپنا اپنا ایک رائٹ ہے، اپنی اس کی سوچ ہے، ہم اس کے اوپر زبردست، اسی کا نام ہے خوبصورت جمہوریت۔ سوری مجھے کو دکھ ہوا ہے، میں اسی لیے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ میں وہ ویسے وزٹ کرنے چلا گیا، وہ ایک بروڈ آ گئی سامنے، وہ نون لیگ کی، یقین کا نام نہ لینا، نام نہ لینا۔ اچھا خدا اتنی بھائی، خدا اسلام بھائی۔ کی نہیں دکھ ہوتا ہے یار۔ میں اور مقصد ہے خالد بھائی، اتنی تو ہی نہیں اسلام کی یار۔ میں آیا ہوں لیکن میں گیا نہیں، میں صرف سنی ہے وہ، میں آیا ہوں، میں CM بھائی بولو، CM بھائی کو یا میں خالد بھائی کو، تیمور بھائی کو بولو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی گالیاں شروع۔ ان کو السلام علیکم کا مطلب کا بھی نہیں پتہ۔ افشانکم بینکم الاسلام، اسلام کو رواج دو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثہ مبارک ہے، اسی لیے ہم سنت تازہ کرتے ہیں۔ باتیں کرنے سے پہلے ہم السلام علیکم اسی لیے بولتے ہیں۔ ہمارے نبی صاحب کا فرمان ہے کہ اسلام کو رواج دو، یعنی کہ اسلام کو جتنا مرضی پھیلاؤ۔ تو یہ لوگ اتنی گالیاں گلیز ہوں، دیکھو نا، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم آپ کیا ہے 1 منٹ پاکستان دیں میں، گے؟ اب اس ٹائم 6 بجے اذانیں ہو رہی ہے، کوئی فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے ہینڈ باہر بریک نکل رہا چھکو، ہے۔ یہ گالیاں ان لوگوں کو، ہینڈ بریک چھکو، ہینڈ بریک چھکو۔ ہینڈ بریک ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں 1 سیکنڈ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ فہیم بھائی صرف 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ۔ اللہ ہیکر بناتا ہے نا، ان کو میں چن چن کے ان کی آئیڈیوں کو ہائیک کرتا۔ اوے میرے بھائی صرف 1 سیکنڈ مجھے دیں، میں آپ کا کنسیپٹ ابھی کلیئر کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، آپ کیوں جاتے ہیں ادھر؟
اللہ پاک قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں وخاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب بالکل تم جاہلوں سے بات کرو تو جاہل سلام کہہ کر گزر جایا کرو. آپ کو جانے کی ضرورت کیا پڑی ہے ادھر؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے گالی نہیں پڑی نہ میں نے دیکھا جب بندہ آگے کوئی کتا بھونکن گیا ہوئے میں تو انہوں نے کدی وٹا بھی نہیں ماریا بھونکی جان کوئی ٹینشن نہیں. صحیح بات ہے. یار پتہ کیا ہے، میری اپنی براڈ ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں کہ کوئی ڈیکورم کا خیال نہیں کیا جاتا. کراس ٹاک کراس ٹاک کراس ٹاک، تو پھر میں چپ کر کے نکل جاتا ہوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ گئی کہ ہو کیا گیا ہے آپ لوگوں کو. آئی ٹوٹلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر ریبرٹل پہ ریبرٹل ریبرٹل پہ ریبرٹل. شروع سے ایک بات طے ہوئی تھی، ڈیکورم کا خیال تو رکھیں یار. ایون اف یو ہیو اے ڈس ایگریمنٹ، ڈیکورم کا خیال رکھیں. سوری ملک صاحب، دکھ ہوتا ہے آج مجھ کو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھے لکھے ماحول میں رہ کر بھی انسان کو تہذیب وہی ملتی ہے جو گھر سے ملی ہو. لیکن یہ چیز میں حاصل کر کے آیا. میں نے نہ میں ریکویسٹ سینڈ کی نہ میں ادھر بیٹھا ہوں، صرف سنی ہے ان کی باتیں، غور کی ہے کہ وہ سارے کو یورپی زبردست. اچھا اس بروڈ میں یہ ضرور حاصل کر آیا ہوں کہ پڑھے لکھے ماحول میں رہ کر بھی انسان وہ رستے پر جو نہیں آ سکتا، ان کو اپنے حال پر ترس آنا چاہیے. وہ دوسروں پر کیا ترس کریں گے، بس اتنا میں حاصل کر کے ضرور آیا ہوں. اچھا جی، بڑی بڑی مہربانی یار، ڈیکورم کا خیال کر لے. اچھا اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں خالد بھائی، یہ کون چل رہا ہے؟ خالد امانی یا خالد دونوں. لالا پھر خالد کو جواب دینے دے. لالا پلیز آپ بھی میوٹ کر. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سے میں بڑی دیر سے نیچے بیٹھا سن رہا ہوں کراس ٹاک کراس ٹاک کراس ٹاک. اب ڈیکورم ہی سارا اڑ گیا نا، پھر آپ نے ریزنیبل مینرز میں کہاں بات کرنی ہے، ڈیکورم اڑ گیا. تو پلیز ڈیکورم کا خیال رکھیں. سمجھ میں تھوڑی کمی ہے نا فہیم بھائی، لالا آپ بھی تو ریبرٹل ہی کر رہے ہیں نا، کراس ٹاک ہی کر رہے ہیں. سمجھ اتنی نہیں ہے نا. جی جی فہیم بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یار بات یہ ہے کہ پلیز کوشش کریں آپ سینئر لوگ بھی کراس ٹاک کم کریں، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی. اچھا جی، پہلی بات لالا نایت اللہ اور خالد محمود، میں نے کمپین آفس کھولنا ہے لیڈ والا. مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوگی ادھر میرے اسٹوڈیو میں، کیونکہ ہم مانچسٹر میں کھول آئے ہیں تو کمپین آفس کھولا ہے. اس کا جو ٹاپ ایجنڈا ہوگا وہ شہری بھائی کا یہ سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ یہ ایپ. تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھی اس کی ساری ڈیٹیلز ایک دفعہ پراپ کر لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں مانچسٹر میں ہم کھول آئے ہیں، ابھی لیڈز میں کھلے گا، پھر ہڈرسفیلڈ میں کھلے گا، ابھی میرے آفس میں کھلے گا. پہلا تو وہ کھلے گا ہمارے ریجن میں، پھر شیفلڈ میں، اور وہاں سے ہم نے باقاعدہ کمپین کو ڈرا کر کے چلنا ہے. تو آپ لوگ جتنا مرضی ٹائم براڈ میں لگائیں، لیکن کمپین میں آپ لوگوں نے حصہ لینا ہے. اصل میں یہ جو ایپ بنا ہے اس کو ہم نے لوگوں کو پہنچانا ہے. تو پلیز مجھے ایک آدھے دن میں میٹنگ کر لو. لالا عنایت اللہ آپ نے بھی ٹائم دینا ہے، اور خالد بھائی آپ نے بھی، تاکہ ہم اپنا کمپین آفس شروع کریں ہمارے ریجن میں. مانچسٹر میں ہم کر آئے، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی. بس اوور ٹو یو گائز. اور زبردست شہری زبردست. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اس کے سارے کراس چیک ہو گئے ہیں یا ابھی تھوڑے؟ میں نے ایک فون پہ تو ڈاؤن لوڈ کر دیا، دوسرے سارے کراس چیک ہو گئے؟ ہاں جی سب ہو گئے ہیں. اچھا، کیونکہ اس کی پھر ڈیمو کیسے پاکستان میں لوگوں کو بیچتے ہیں، اس کے ٹیسٹ رن کیسے ہوں گے؟ ہاں جی آپ ایسے کریں کہ کسی ٹائم آپ فکس کر لو، میں آپ کو پوری بیک اینڈ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اللہ بلا کرے آپ کا اچھا اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح کرتے ہیں شہری بھائی، جو جی ہمارا کمپین آفس کھلے گا نا، جو میرے اسٹوڈیو میں کھلے گا، جی جی میں ان سب بندوں کو بٹھاؤں گا
آپ نے ان سب کو اسٹریم یارڈ میں ٹریننگ دینی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ پہلے کمپین آفس میں پھر یہ پورے پاکستان میں شروع کریں گے. پھر ان کا کام ہے کہ ان کو میں سارے ایم پیز بلاتا جاؤں گا, یہ ان کو دیتے جائیں گے. تو پہلا زبردست کمپین. تو میں اس لیے ایک بات کروں کہ کام کی بات ہم ضرور کریں, باقی ہم سارے انٹلیکچوئل ہم ضرور کریں گے, لیکن اس اسٹیپ کو آگے لے کے چلے سر. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی فہیم بھائی آپ جب بولو گے میں ریڈی ہوں کل ٹھیک ہے نا ایک ٹائم آپ رکھتے ہیں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں ویب سائٹ پہ لنک آ گیا ہے جو میں نے دیکھا میں ابھی www.eti2024.com دوسرے فون پہ ڈاؤن لوڈ کروں گا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, ایک جی ہی ایک ہی ای میل پہ 2 فون میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاں 2 فون پہ بھی ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میرے پاس 2 فون ہے نا, اس پہ میں براڈ پہ بیٹھا ہوں, جو میرا نارمل فون ہے نا اس پہ میں بھی نے ڈاؤن 3 لوڈ. فون کا الاؤ کیا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک that's good. اچھا یعنی کیونکہ ہر فون کی ڈفرینٹ فوٹیجز ہوتی ہے, ای میل سیم ہوتا ہے, اوبیسلی آپ کے پاس تو آئی ایم آئی نمبر آ جاتا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی کل کا ٹائم لالا عنایت اللہ, خالد محمود, کیونکہ آپ میرے ریجن سے ہو تو باقی لوگوں کو بھی میں انگیج کرتا ہوں. تو کل کون سا ٹائم شہری بھائی آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ بابی جان چلا رہی ہیں گاڑی نا. شہری بھائی کی میں نے تو پریس کانفرنس کر لی ہے. نہیں یار نہیں اسٹریم یارڈ پہ بلا کے نا, ہاں ہاں یہ کیونکہ میرے پاس شیئرنگ آپشن ہے تو اس کے اوپر کام کر لیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی 13 تاریخ کا یہ جو ورچوئل جلسہ ہے اس کے بھی بیک اینڈ میں بہت سارے کام کرنے والے ہیں. اوبیسلی وہ باقی لوگ لگے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹائم نکالیں. کل کس لالا وقت آپ کو میری ضرورت ہے؟ نہیں, یہ شہری بھائی بتائیں کہ کون سا ٹائم, کل شام کا کوئی ٹائم رکھ لیں. ہاں صبح کو نہیں رکھنا کیونکہ میں تو کام پہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد میں نے اسی جانا لیے ہے شام ایئرپورٹ. کی بات کی ہے. ہاں شام آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ 8 بجے سوٹ کرتا ہے, شام 8 بجے یو کے 8 ساڑھے 8 کر دیں, بالکل ٹھیک ہے. 9 بجے کر لیں. 9 بجے ٹھیک ہے, زبردست. لالا عنایت اللہ اب انمیوٹ کریں. وہ بریک پہ چلے گئے ہیں. جس نے کام نہیں کرنا بھی لالا بریک پہ چلے گئے. لالا نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کھانا بنا کر دیا ہوگا. جی لالا کل 9 بجے یو کے ٹائم. لالا انمیوٹ کرو. اچھا شہری بھائی یو کے ٹائم 9 بجے, آپ کا کیا ٹائم ہوگا؟ شیری بھائی بھی میرا حال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور لالا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں, اچھا اچھا میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک بڑے بندے کے ساتھ ہوں. ہاں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بڑا بندہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں نہیں جی بھائی, جو بھائی ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ چھوڑ کے جا سکتی ہے, بھائی چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو پھر کون بڑا ہوا؟ ویسے یہ وہ حضرت بیگم علیہ السلام ہے, ایسی کوئی گل نہیں. عزت کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے لالا کو دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ کھانے بنا کر دے رہی ہے اور لالا بریک پر بار بار جا رہے ہیں. جو جانا پڑے گا ورنہ اس کی بریک ہو جائے گی, انہیں وہ بریک فیل ہو جانی ہے. خالد بھائی کوسچن تھا کہ شہری بھائی سے کہ آپ کب اویلیبل ہوں گے. جی شہری بھائی. جی شیری بھائی جی بولیں. ہاں سر, ابھی آپ میرے جو کل ادھر رات ہے کو 9 بجے 5:30 اویلیبل ہو ہے. سکتے ہیں. کتنے یو بجے؟ کے ٹائم 9 بجے, یو کے کا ٹائم 9 بجے, آپ کا آفٹر 9 بجے رات کے. ہاں جی. تو ابھی وہاں پہ ٹائم کیا ہے؟ ابھی تو ابھی رات کے 1:30 بجے ہیں. کوئی یعنی کہ میرے کتنے بجے کا ہوگا, 4 گھنٹے پیچھے لے آئیں. ہاں 12-1 بجے ریڈی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. 12-1 بجے میں آپ کو اسٹریم یارڈ واٹس ایپ لنک بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی لالا آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ چلے میں جو یہ جو ہمارا آفس کھلنا ہے نا, اس ٹیم کو میں اسٹریم یارڈ پہ بلا لوں گا. خالد بھائی آپ نے لازمی ہونا ہے, اسٹریم یارڈ کا لنک آپ کو پتہ ہے. باقی جو میری ٹیم ہے ان میں بھی ساروں کو پتہ ہے.
तो काइंडली, क्योंकि अब काम करने वाले हैं, बाकी सब अपनी जगह, ठीक है। और कल मैं स्ट्रीम यार्ड पे कुछ चीज़ें नई डेवलप हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, शाही भाई के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो विल डू दैट। इंशाल्लाह। वैसे तो मैं फ़ोन पे अभी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, तो कल का प्लीज़ फिर मैं आपसे लिंक भेज दूँगा, आप ज़हन में ठीक है, रखिए, तो कल का हम कर लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा फ़ोन करूँगा, ये उतनी देर में गप लगाते हैं, तो इसको आगे लेके चलें, ठीक है। ठीक है जी। मैं अभी आपको दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, आप बेशक से। अच्छा लाला, लाला आगे, लाला जी कल सर। कल 9 बजे स्ट्रीम यार्ड लिंक, ये जो ऐप ला ला है, सेट ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੁੰਮੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। तो यार तुझे चुम्मियाँ कितने देनी चाहिए शहरी भाई किला कम है। ठीक है, अच्छा लाला कल हाँ रात जी 9 बजे, जी लाला ठीक है, कल ठीक है। रात, हाँ जी फीम लाला मैंने आइकन बनाया है, ये देखो कैसा है ऐप का। नहीं ठीक है, मुझे पता है आप बहुत सारे लोगों को डरा रहे हैं, डराना चाहिए। ये ये वे भी कोई बस के भज के ना जावे, ऐसी दी तैसी इन्हां दी। अच्छा जी जी कल शाम 9 बजे लाला ठीक है, स्ट्रीम यार्ड, बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं लाला। जबरदस्त। ठीक है। मैं जनाब व्हाट्सएप लिंक शहरी भाई कल पहले भेज दूंगा, अभी मैं फ़ोन पे आपसे बात करता हूँ, तो इन ठीक है लोगों को लाला, डिबेट करने दें, ठीक है। ओके मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप फोन पे मुझे कॉल कर। अच्छा फहीम भाई, ये जी क्या सर। सिलसिला शुरू है यार? ये फवाद चौधरी को टिकट कैसे मिल गया लाला प्लीज, अभी मैं कह रहा हूँ, यार? दिल में दुख का दर्द हो, ये एक क्या है? एक मिनट लाला, मुझे नहीं पता किसको कौन सी टिकट मिल गई, आप ना 2 मिनट मतलब मैं अभी मैं अपनी वालदा को छोड़ के आया हूँ, मैं अभी अच्छा उठ के, तो मैं अब मैं फुली टोटल इलेक्शन मोड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो शहरी भाई ने ऐप बनाया है, क्योंकि चाहे वो 8, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाहे वो 8 तारीख को इलेक्शन हो या ना हो, हमारी तैयारी कल से शुरू है, हमने कैंपेन ऑफिस शुरू कर दी है। तो आपने ये जो मेरा वाला ऑफिस है, मैं स्ट्रीम यार्ड मीटिंग के बाद फिर हमने यहाँ पे रेगुलर पूरा लेडीज़ विंग आया करेगा, उनको भी ट्रेनिंग देनी है, मेंस विंग आया करेगा, उनके सबके राब्ते बैक होम है। तो ये पहले हमारी टीम लीड करेगी कैसे लोगों को रीच आउट करना है, तो आपने टाइम निकालना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाकी सब कहानी है, ठीक इंशाल्लाह है लाला, कंफर्म? कंफर्म ठीक कंफर्म। है, कल बल्कि रात मैंने को तो कल क्या किया है कि कितने लोगों से हफ्ता हो गया जब से ये बात, नहीं लाला प्लीज, मैंने तो इसके मुताबिक काफी हाँ लोगों तक नहीं प्रैक्टिकल नहीं लाला, प्रैक्टिकली कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, हाँ हमने जिन लोगों को देना है, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। जब आप किसी को कहते हैं तो लोग सवाल करते हैं, तो वो जो सवाल लोगों के जहन में खड़े होते हैं, उनका आंसर हमारे पास होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा, जी जी ठीक है। तो बस ये है, तो कल 9 बजे प्लीज़ खालिद महमूद लाला नायतुल्ला, ठीक है। मां लिंक से फहीम भाई भेज देना जी। मैं जनाब व्हाट्सएप पे आपको लिंक आ जाएगा, आप फिक्र न करना, लेकिन जो मर्जी हो जाए, ऐ ना कहनी तेरे मामे का फोन आया सी ते तेरे चाचे का फोन आया सी, ओके। यार मैं पहले फहीम भाई तो नाल कदे जद कीता नहीं मैं दस रहा पहले फोन कर रहे तुसा कदे मां पहले सदा ते मैं आया तुसा ने कोल भाईजान, उस दिन मीटिंग तुसी मिस की थी। आपने खुदाई खिदमतगार का सुना है ना फहीम भाई? लाला हाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि खालिद से ये ये तवक्कुल लाला को ना कदे जुल्मों बाचा खाना जीना कई बदे घटना, मैं अभी छोड़ देता हूँ। है। लाला ला वोट नहीं देंगे। अच्छा फहीम लाला, शहरी फहीम भाई मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया एक लाइव मैसेजिंग सिस्टम। आपका एक मैसेज जो होगा ना, जितने लोगों ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी, राइट वे उनके पास पहुंचेगा। अच्छा मेरी बात सुने, जो बात मैं कह रहा हूँ
कल जी वे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको फ़ोन कर रहा हूँ, कुछ ऐसी डेवलपमेंट है, मैं ज़रा ठीक है, उसका क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके मैं ओके अभी आपको फ़ोन कर रहा आप जब हूँ, मर्जी कॉल कर ले, मैं अभी मैं रात अभी कर रहा मेरी हूँ, सुबह 5 बजे तक सर्विस है। अभी कर रहा हूँ, अभी आप इससे निकलेंगे तो मेरा फ़ोन आ रहा है, ठीक है। नहीं आप चलो कर ले, निकलेंगे। जब कॉल करेंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा ऑटोमेटिक। और सीएम भाई बड़े चुप चुप बैठे ये हैं। नहीं, मैं वो फहीम भाई बात कर रहे थे तो मैं फहीम भाई जब हमारे जफर भाई या नायब भाई आप कोई भी भाई बात करता है तो इज्जत का तकाजा यही है कि इंटरप्ट ना किया जाए, उनकी जो गुफ्तगू है, डिस्कशन है, वो वैल्यूएबल होती है। ठीक है, हमने तो पॉलिटिक्स के ऊपर जिंदाबाद बात चौधरी करनी भाई। होती है। जबरदस्त। सीएम भाई हम जी सब ना खान के शेर हैं, जी जी, हाँ जी। हम सब एक दूसरे से ना बढ़ के कोई कम नहीं है मैं यहाँ, शहरियार ठीक है ना। नहीं, शहरियार भाई यकीन जाने मैं बात कर भी रहा हूँ ना, अगर फहीम भाई, जफर भाई, अली भाई, इनायत भाई, आलत भाई, कोई भी हमारा कोई बंदा बात कर रहा हो ना, तो मैं उसको ना इंटरप्ट कर सकता हूँ इस चीज को, लाइक एज ए रिस्पेक्ट, यकीन जाने सीरियसली। आप करेंगे भी तो कोई बुरा नहीं मानता भाई। नहीं नहीं नहीं, तो फहीम भाई का आज थोड़ी सी मुझे एनर्जी लो लग रही है, फहीम भाई की आवाज भी बदली वो बदली तो लग नहीं रही वो है। अभी आए हैं, अम्मी को छोड़ के आए, तो डेफिनेटली अम्मी जब जुदा होती है बंदे से तो बंदे की बैटरी डाउन हो ही जाती है। जबरदस्त। इमोशंस इमोशंस जबरदस्त जबरदस्त। इमोशंस इमोशंस जी नथिंग एल्स। जी जी अच्छा, अनायत भाई, आपसे एक सवाल है, यकीन जाने ये कौन है, अनायत भाई से सवाल था। अनायत भाई, जो आपने बात की ना अभी, ये फवाद चौधरी वाली, ठीक है, हाँ, यकीन जाने मैं खुद इससे एग्री नहीं हूँ। अगर ये आपको पता है, ऐसे ही वो चौधरी हम सरवर तो ने किया उधर ही था। खड़े हैं, उधर ही खड़े हैं। हाँ, मुझे ओह मुझे माय लगता है गॉड। ये जो इन्होंने लड़ाई की थी, ये जानबूझ के की है इन्होंने, इसके भाई ने, इसने जानबूझ के, इसकी वाइफ ने, ये सारा इन्होंने तमाशा लगाया है कि ये हमदर्दी हासिल करने के लिए इसको सीट में लिया फवाद चौधरी को। आपको पता होगा कि मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, बड़ा ही तगड़ा बंदा, तगड़ा मैं कह रहा हूँ, अच्छा पॉलिटिशियन, जिसकी ग्रिप है हल्के के अंदर, वो था तार महमूद हुंदली, वकील भी है वो, ठीक है। लास्ट इलेक्शन पे अजीमनी इलेक्शन हुए थे, वो चौधरी हुशैतर सुबहानी की डेथ हो गई, वो इलेक्शन हुए उसकी डेथ के ऊपर उस हल्के में, तो पीटीआई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका नाम अनाउंस किया, तार महमूद हुंदली का, क्योंकि तगड़ा बंदा है ये, ठीक है, ये जीता भी हुआ पहले। तो फरदौस आशिक मान ने क्या किया, इसने सुबह जाके ना प्रेस सियालकोट प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सईद बली का नाम अनाउंस कर दिया। इसको फिर सीट न मिली, और फिर करते करते लड़ाई हुई, उन्होंने सलीम बड़ियार का नाम दे दिया, जो कि अब फिर पीटी छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब फिर ये बंदा, मैं अपने तौर पे ये समझता था कि ये जो है ना, तारमूद उंदलीस को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर ये काम नहीं हुआ। चले, उनकी सोच है, उन्होंने जिस तरह की लाला सीएम अगर मुझे लगता है अगर फवाद चौधरी को सीट मिली है ना, अगर खान साहब ने दी है, तो आई थिंक ये गलत डिसीजन है, वो हार जाएगा। बहुत मैं खुद गलत, कहता हूँ नहीं, जबरदस्त, बहुत बहुत गलत गलत। डिसीजन है। ये बंदे ने पार्टी को बहुत डैमेज किया। मैं 100% श्योर हूँ, इसकी वाइफ लाला सीएम, लाला नायदुल्ला, मेरी बात सुने, जो हमारे पीटीआई के एंड यूजर है ना, जो हम पीटीआई के साथ खड़े हो ना, जी किधर चलिए गया? भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, और की वो कॉल तो आ गई है। तो काल अनाज भाई, मेरा सवाल है आपसे ये, आप ये समझते हैं, मुझे तो लगता है फवाद चौधरी की वाइफ, इसका भाई, इन्होंने जानबूझ के तमाशा किया कि हमारी आपस में लड़ाई हो रही है, ये वो, और इसको जेल में उठा के ले गए, जो भी तमाशा हुआ, ये सीट लेने के लिए इसने नहीं किया। आप क्या समझते हैं? देखिए, बाज औकात पीटीआई जिस दिन से बनी है, ये चोर डाकू जितने भी ये नौसरबाज लोग हैं ना, इन्होंने हर वक्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उसमें सरफहरिस्त ये शख्स है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समी इब्राहिम के लाला पास। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, पर मैं पिछले 1.5 घंटे से ना लिख लिख के थक गया था कि मेरी कोई रिक्वेस्ट उठा लो। फहीम भाई के साथ भी मैंने गिला करना था, और अच्छा हुआ जो मैंने बात करनी थी वो आपने भी कह दी है। मोहसिन शेख आप जानते हैं, जी जी उसके भी कागज एक्सेप्ट हो गए थे, और
आज मुझे सुबह उसने पर्सनली कॉल करके इस चीज की बड़ी सख्त कंप्लेन की है कि जो हमारे इलाके का एमपीए था मलक जहीर खोकर, जब पार्टी के ऊपर हैवी टाइम आया हुआ था वो अमेरिका में बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, फिर वो दुबई आके एंजॉय करके फिर अमेरिका वापस चला गया, और अब फंड रेजिंग के अंदर हिस्सा डाल के तो उसको फिर वो टॉप पे लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर पंजाबी में कह लो कि झकमराने बैठे हुए हैं कि अपना सारा काम कराएं। मैंने उसको समझाया था, मैंने कहा मैं बात करूंगा, कह रहा था कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई, मैंने कहा इससे पहले कि तुम किसी ब्रॉड पर आके बात करो, मैं खुद किसी से पूछ लूंगा बैठ के, किसी सीनियर बंदे से कि यार ये क्या चक्कर क्या है, ताकि मैं तुम्हें पर्सनली कॉल करके तुम्हें जरा इजी चक्कर करूं। मैं आपको यानी बताता कि हूँ, वो इतना अपसेट था कि वो कह रहा था कि मैंने किसी काम में हिस्सा ही नहीं लेना। चक्कर मैं पूरा बताता हूँ आपको। टोटल मुलाकात होती है इमरान खान की 30 मिनट। 30 मिनट उसमें वो इतने सैकड़ों लोगों के मुतालिक नहीं बता सकता, लेकिन जो कोई भी इमरान खान के साथ दगा करेगा, धोखा करेगा, गलत आदमी को टिकट ला कर उसको बिठाएगा हमारी ऊपर, अल्लाह उसको रसवा करेगा। मैं इतना बता दूंगा आपको। और ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। समी इब्राहिम देखे अपनी जान देता है इमरान खान के लिए। इस शख्स ने उसके साथ क्या बदसलूकी की, कितना ज़्यादा उसका बेइज्जती किया। अब क्या वो कल से उसका दिल नहीं टूटेगा? क्या वो कल खान के साथ खड़ा होगा समी इब्राहिम? ये ज़रा देखने की चीज़ें हैं। और इस शख्स ने जो किरदार अदा किया समी इब्राहिम ने, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं। अपना सब कुछ लौटा कर भी इमरान खान से पीछे नहीं हटा, और हर हालत में इमरान खान के लिए बोलता रहता है। और इस शख्स की वजह से कल आप इसका देख लेंगे, समी इब्राहिम को भी देख लेंगे। ये मुबशर लुकमान, ये तो है ही प्राड़ी 2 टके का आदमी, लेकिन इसने आखिर तक इमरान खान का अपने व्यूज़ के लिए था जो भी था, लेकिन इस फवाद चौधरी की वजह से वो किसका दुश्मन बना, और वो फिर जलील दुश्मन है मुबशर लुकमान, इस फवाद चौधरी की वजह से। आपको मालूम है ना सारा किस्सा। इसने जब भी कोशिश की है इस इंसान, और इसकी हैसियत क्या थी यार, ये तो मुशर्रफ के साथ था 2 टांगे वाले पार्टी में, फिर उधर से करते करते वो पीपल पार्टी में थोड़ी देर के लिए, फिर इधर आ गया। ये जांक लेते हैं फिर अंदर घुसते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के हमदर्द नहीं होते। हम तो आज भी मुखालिफ है, कल भी मुखालिफ रहेंगे। जब हमें यकीन हो गया कि इमरान खान के लिए यानी मुज़िर है ये शख्स, हर वो शख्स मेरा सक्का भाई क्यों न हो, मैं उसके मुतालिक कहूँगा। मैं इसके मुतालिक पहले भी कहता रहा हूँ। लोग अभी कहते हैं हुकूमत, जब हुकूमत थी इब्तिदा से इस शख्स के खिलाफ हम थे। वो क्यों थे? इस किसी की कुछ अपना वो होता है, कुछ मालूमात होती हैं, कुछ नॉलेज भी थोड़ा सा मिल जाता है। तो जब आप लाला जी, पता लाला जी मेरी बात सुनिए। मैं ना अब आया हूँ घर, कल मैं इंशाल्लाह आपसे पूरी ब्रॉड के ऊपर 2-3 घंटे बैठूंगा। जी, और ये यकीन करें कि ये जो है ना इमरान खान, वो कह रहे थे कि इमरान खान को नहीं पता कि ये लोगों ने ऐसे किया। इमरान खान को सब पता है, फिर भी इन लोगों को मौका मिल रहा है। मैंने यकीन करें नहीं, सारा मसला इमरान खान के ऊपर डाली जा रहा है हर बंदा। नहीं पता, फिलहाल नहीं पता। ये चेंजेस होंगे, ये चेंज करेंगे, वरना बस ठीक है हम चुप हो जाएंगे। मैं बोलूं? जी बोले। अच्छा लाला भाई, बात ये है, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों का अपना अपना राइट है। बात ये कि आज से हम 1-2 महीने पहले हम गीत गा रहे थे कि खोता भी अगर खड़ा हो जाए असं उन्होंने भी वोट पाना है। आज हमको फवाद चौधरी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। हमारी पार्टी किन किन मुश्किलात में गिरी हुई है, हमारा खान साहब किधर बैठा हुआ है, सबको पता है। हमारा मेरे मेहरबानी करो, तजर्बे ना करो। साढ़े उत्ते एक ही तजर्बा काफ़ी है जिन्होंने असी चेज़ करना है। तो मैनू ना लाया करो एवं बगैर पुछो। तुम भी बाजवा साहब ही बन गए हो, अपना एडमन साहब। अच्छा, तो खोते भी वोट होवे तो असं उन्होंने भी पावांगे जे, तो फिर भी इंसान है। दूसरी बात यह है, उसकी जो भी पॉलिसियाँ थी उसने क्या किया, मैं नहीं हमको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बात दरअसल ये है कि हमारी
कौन बंदे उतार रहा है सर? ये किसने उतारा? सर 2 बंदे उतर चुके हैं अभी तक, नहीं, क्यों उतरे हैं? यही समझ नहीं आ रही। आगे आगे तजर्बा कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। अच्छा देखो हमने कितनी मुश्किलात के साथ वो अपना भाई एक मिनट, सुना बर्दाश्त नहीं खालिद महमूद, मैं बस ब्रॉड डाउन हो रही है तो मेरी जान डबल टैप करें प्लीज, डबल टैप करें। ब्रॉड डाउन है, बंदे गिर रहे अच्छा हैं। ओके। अच्छा खालिद भाई, मैंने आपको लिस्ट भी व्हाट्सअप की है, उसमें फवाद चौधरी का अभी तक नाम नहीं है, हो सकता है बाद में उन्होंने इंटर कर दिया हो, लेकिन हमको किसी भी कैंडिडेट की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हमने अच्छे पीटीआई वर्कर का, वो तुम्हारे इलाके में 16 गटर बनाए या ना बनाए, वो तुम्हारे लोगों को छुड़वाए या ना छुड़वाए, लेकिन जिसको पीटीआई ने टिकट दिया है उसने अपना खान साहब के साथ मशवरा ज़रूर किया होगा। ये नहीं है कि खान के बगैर उन्होंने टिकट दिया है। हमें इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। पीछे रह गया वो इब्राहिम समी या जो भी है, साबर शाकर जैसे, तो भाई चलो जैसे भी है, जिधर भी है, अपना थोड़ी बहुत ही, बिल्कुल उनकी बातें झूठ ही सही, लेकिन खान की हमायत तो कर रहे हैं, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो इलेक्शन के बाद की बातें आप जितना मर्जी एतराज़ करो, हमारी अपनी ज़बान है, हमारी अपनी बरोड है, लेकिन अब हमने सपोर्ट फुल करनी है खान को। बात ये है, वो कई कहते हैं पंजाबी च 100 हथ रस्सा सीरे च गंढ, साड़ी सीरे च गंढ ही है बस। अस्सलाम वालेकुम अनायत भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी फॉर दिस। देखिए फिदा भाई, आपकी बात ठीक है, खंबे को भी वोट दे हम देंगे, लेकिन आप देखें आपका जो वोटर है ना, देखें मैं मेन सिटी की बात नहीं करता, मैं आपका जो आपका देहात से जो वोटर है ना, वो इतना सादा है, ये लोग चीजें सोचते हैं, ये मैंने रखती हैं भाई कि यार इस बंदे ने बगैरती की है, और फिर यही बंदा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। देखें हम पटवारी नहीं है, हम जाले नहीं है, हम खान साहब के टाइगर हैं, और खान साहब ने खुद बोला है कि यार अगर मेरे से कोई गलत चीज हो रही ना, तो मैं उस चीज को पसंद करूंगा कि मेरे वोटर हैं वो मुझे इस चीज को वेरीफाई करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ये चीज गलत हो रही है। तो एक चीज गलत हो रही है, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आपका वोटर बड़ा सादा है, और ऐसे सादा आपका वोटर है, उसको इस चीज के ऊपर मैनिपुलेट किया जाता है कि ये देखिए ये बंदा छड़ के गया जी पार्टी में, सॉरी पंजाबी में बात करें, अब बंदा पार्टी छड़ के गया, मैंने बगैर दी किया, फिर आके डट सिर बिठा दिया। ठीक है, आपकी बात ही मैं कोट करता हूँ कि गधे को भी ले आओ, यकीन है लो, इससे बेहतर गधा ही है। बगैर तो रोहान के साथ की भाई जो होता जिगर गुर्दा, अगर टाइम आया तो हान के साथ खड़ा होना था। हाँ ये जबरदस्त। क्या था, पोजीशन ले ली, सारा कुछ ले लिया इसने, वजीर तलार बैठा, हर इज्जत इसको दी, इसकी वाइफ को इतनी इज्जत दी, इतनी तकरीम दी, और इन्होंने बगैर दी कि कभी आप जाके इसकी मीटिंग को तो देखो, किस बंदे से ये मिला यार। अच्छा सीएम भाई एक मिनट, ये ऊपर ये आसिम अजीज मीर साहब आए हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी पुराने उम्मीदवार थे पीटीआई के किसी हल्के से, तो ये कुछ बात करना चाहते हैं। जी करें मीर साहब, करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माजरत चाहता हूँ, मेरा तारुफ शायद यहाँ पे दोस्तों से नहीं है, और मेरा ख्याल में सारे ही लोग जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं शायद वो पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो इस वक्त मौजूदा हालत में तो खैर मैं भी पाकिस्तान से जो है वो निकला हुआ हूँ। मैं और हम इकट्ठे निकले थे, हम दूसरी साइड पे निकल गया, मैं दूसरी साइड पे हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अर्ज़ सिर्फ इतनी है, आपने जो आखिरी बयान था ना मुर्शद का, उसको कभी गौर से दोबारा सुनिएगा, तो आपके जितने भी शकूक व शबात होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो हल हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने आखिरी बयान में एक बड़ी प्यारी बात कही थी। वो कहते थे कि जब रात अंधेरी हो जाती है ना, और बहुत ज़्यादा गहरा जब अंधेरा हो जाता है, तो उस वक़्त मायूसी नहीं होती, और ना ही मायूस होना चाहिए। मायूसी तो वैसे ही कुफर है, लेकिन उस वक़्त जो है परेशानी जो है वो टलने वाली है, परेशानी ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक नया सूरज, एक नई सुबह जो है ना, वो निशानी है उस काली रात
اس نئی صبح کی نشانی ہے جو نئی صبح آنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے، اس کے نبی کے صدقے سے پاکستان میں دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ اس ملک کے اندر جو ہے عدل و انصاف جو ہے وہ دوبارہ قائم ہوگا، اور وہ لوگ جو اس وقت معصوم عوام پر، نہتے کارکنوں پر، ان کے گھروں پر، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ، ان کے بزرگوں اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے۔ جہاں تک بات رہ گئی کہ آپ بات کر رہے تھے ٹکٹوں کی، جہاں ابھی تک جو ہے جو میری معلومات ہیں، ناقص جو معلومات ہیں، اس کے مطابق خان صاحب سے فی الوقت ٹکٹوں کے سلسلے میں کسی بھی شخص کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ زبردست زبردست، یہ میں نے بات ابھی یہ بات کی ہے ابھی۔ جی، یہ بات جو ہے یہ اپنے پاس آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، چاہے وہ گھور صاحب ہوں، چاہے بابا روان ہو، یا سردار لطیف کھوسا ہوں، یا اور کوئی بھی بنجنجو وغیرہ کتنے بھی ہیں، ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ ایک بہت مشکل حالات میں ہیں، لیکن وہ مشکل حالات ہمارے لیے ہیں، خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی کہ زیادہ ہمت اور طاقت دی ہے، اور اس کا ایمان جو ہے نا، اس کا اندازہ لگانا ایک عام مجھ جیسے بندے کے تو خیر بس میں ہے ہی نہیں، کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ نے اتنا کو مضبوط کر دیا ہے اور اتنا کو پختہ کر دیا ہوا ہے۔ وہ جس زندگی سے گزرا تھا نا، لوگ آج بھی سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ اس طرح کی اس لائف سٹائل کے اندر رہتے ہوئے آج کے دن میں اس کا ایمان ایسا کیسے ہوا؟ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو چن لیتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں، اور جب اس کے راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے آگے پھر اس کی جو وہ ایمان کی جو وہ پختگی ہے نا، وہ ایسی چٹان کی طرح پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز جو ہے وہ بالکل ریت لگتی ہے۔ اور خان کا بھی اس وقت یہی مقام ہے، یہی حالت ہے اور یہی کیفیت ہے۔ خان نہ ڈرتا ہے، نہ وہ ڈرے گا، اور نہ وہ ڈرنے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ وہ ہر بندے کو حوصلہ دیتا ہے، وہ اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان کی عوام کو وہ ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے۔ اس نے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی، اور جو انسان کبھی زندگی میں مایوسی کی بات نہیں کرتا نا، اللہ پاک ہمیشہ اس کو عزت سے نوازتا ہے، ہمیشہ اس کے راستے جو ہے وہ آسانی جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت مشکل حالات ہیں۔ امیر بھائی، یہ نیچے ایک کمنٹ آیا، یہ ذرا سب لوگ دیکھ لیجئے۔ میرے خیال میں یار یہ کچھ لوگوں کو زبردستی پارٹی میں دوبارہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے، یہ میرے خیال میں مبشر ہے اٹلی سے، ٹھیک ہے۔ وہی میں آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو دوبارہ گھسایا جا رہا ہے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب آئی پی پی میں گیا، جا کے اس کے پروگرام میں، یہ فواد چودھری جس نے منہ کے سامنے اخبار رکھا، اور اس نے بغیر کسی وجہ سے سیاست سے بھی چھٹی لے لی، سب کچھ چھوڑ دیا، جا کے گھر میں بیٹھ گیا، لوگ مارے کاتے رہے، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی تھی۔ تو اب اس شخص کو اگر ٹکٹ ملے گا، ہمیں تو بہت زیادہ افسوس ہوگا، بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ لالا پلیز ایک منٹ پلیز یہاں پہ ذرا پاز کریں۔ اچھا، ابھی فہیم بھائی نے آپ سب کو بولا ہے کہ اس ٹاپک کو ابھی ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جس طرح فدا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس لسٹ آئی ہے، اس طرح ہم سب کے پاس لسٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے فیصلے جو ہوں گے وہ آئی تھنک کور کمیٹی کرے گی، نہ کہ میں کروں گا یا خالد بھائی کریں گے دو یا دن فدا رہ کرے گا گئے یا ہم براڈ میں بیٹھ کے کریں گے، ہمارے، 2 ٹھیک ہے۔ دن رہ گئے تو صرف۔ جی، اس ٹاپک کو آئی تھنک ہمیں ابھی کلوز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو کور کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم تو اس پہ ایگری ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوگا وہی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ اس چیز پہ بحث کر کے وہ فضول ٹائم ضائع کرنا ہے۔ جی خالد بھائی، اوور ٹو یو، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ خالد بھائی۔ جی مہدی بھائی، زبردست بات آپ دیکھیں، آپ پارٹی کی قیادت کو دیکھیں کہ قیادت اور لیڈرشپ کا فیصلہ کرتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے اپنا کیا نام ہے،
بیرسٹر گور کو چیئرمین اپنا تحریک انصاف چن لیا ہے. اب جو فیصلہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور کا ہوگا وہی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا اور وہی فیصلہ کور کمیٹی کا بھی ہوگا. تو دیکھتے ہیں, ہم دیکھیں, ہم لیڈرشپ سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں. کچھ بھی ہو, جو فیصلہ لیڈرشپ کرے گی اسی کو لے کر چلیں گے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور لیڈرشپ کے فیصلے پر منوہن سے ہم تو اگر ہم یہ خالد مانی کے لیے ہیں, اتنا چھوٹا ہو کہ اتنی زبردست بات کی اس نے, ٹھیک ہے نا, کہ جو سوری آپ کو ٹوکا میں نے, مجھے بڑا اچھا لگا ہے اس نے جو یہ سوال اٹھایا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ عابد بھائی زبردست بات مانی نے کی ہے. اور دیکھیں اگر ہم ہی فیصلہ کرتے تو پھر نہ کور کمیٹی کی کچھ ضرورت تھی, نہ بیرسٹر گور کی کوئی ضرورت تھی, اور نہ ہی ہمیں لیڈرشپ کی کوئی ضرورت تھی. ہم یہاں پر بروڈ پر بیٹھ کر, اسٹریم یارڈ کے اوپر بیٹھ کر, یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر, یا اپنا کیا کہتے ہیں کہ زوم میں میٹنگز بلا کر ہم فیصلہ کر سکتے تھے اگر ہم کرنا چاہتے. تو فیصلہ وہی کرتے ہیں جو کہ لیڈرشپ کرے گی اور ہم اس کو مانیں گے. لیڈرشپ کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. ان کا فیصلہ سر آنکھوں پر جس طرح کا وہ فیصلہ کریں گے, کیوں کہ خان صاحب کے پوچھے بغیر یا خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا. پچھلے دنوں کی آپ کو سب کچھ پتہ ہے, ایک لیٹر بھی گردش کر رہا تھا اور خان صاحب نے کتنی صفائی کے ساتھ کلیئرلی ایک میسج دے دیا ہے کہ نو چانس, جو بات بھی ہوگی بیرسٹر گور کی ہوگی اور فلاں فلاں بندے شعیب شاہین اور یہ جب میرے سپوک پرسن یہ ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی بات کرے گا اس کو اس کی رائے سمجھا جائے گا, تحریک انصاف کا موقف نہ سمجھا جائے. تو خان صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا ہے میسج, ہم نے تو نہیں کیا. تو خان صاحب ہی آگے ٹکٹوں کے بھی فیصلے کریں گے, سارے فیصلے خان صاحب نے کرنے. وہ بیرسٹر گور سامنے صرف اور صرف ایک موڑے کی شکل میں چیئرمین ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیئرمین ہمارے تحریک انصاف کے بانی بھی وہی ہیں خان صاحب, اور چیئرمین تا حیات وہی ہیں. ہمیں ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. جی اوور ٹو یو. لیکن کسی کا دل دکھانا. السلام علیکم. جی دے رہی ہے, ڈبل ٹیپ کرو. لالا اٹس ٹو ارلی, لالا یہ بہت جلدی میں ہم یہ جو جذبات اپنے ابھار کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور کے اوپر میں اگر آپ سے ایک بات کہوں, میں مانتا ہوں دل میرا آپ سے زیادہ شاید دکھا ہوا ہوگا, این ممکن ہے کہ میں زیادہ تکلیف میں ہوں فواد چودھری کی وجہ سے, یا سو کول جو بھی ہے, جو بھی تھے ان کی وجہ سے. لیکن لالا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے جذبات کو یہاں پر ابھار بیٹھوں, میں اگر مثال آپ کو کس طرح دوں کہ اگر میں ہی فواد چودھری کے خلاف کھڑا ہو جاؤں, قیادت اس کو سامنے لا رہی ہے کہ آئیں فواد چودھری کا ساتھ دیں, اور میں قیادت کے فیصلے کو چیلنج کر دوں اور قیادت کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, لیڈرشپ کے سامنے نہیں, میں نہیں کرتا ہوں. میرا دل تو خالد ایک منٹ, ایسے سمجھو جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. کل جب یہ لوگ خٹک کے ساتھ بیٹھیں گے نا, پھر میں بات کروں گا. اب میں تالا لگا دوں گا منہ پر, اور یہ چند لوگوں کے نام آپ کو میں بیچتا ہوں, اور یہ اگر خٹک کے ساتھ نہ بیٹھے تو انشاءاللہ میں کبھی زندگی میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. یہ درد ہے, آپ کو نہیں پتہ. بس جی خالد بھائی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے آگے بھی ایک ایم پی کا ذکر کیا تھا. یقین جانے اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے ہر جگہ پہ جا کے آزاد امیدوار کی حیثیت وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, اس کو سیٹ نہیں ملی. وہ کیا کر رہا تھا, ہر حلقے میں جا کے نا جدھر اس کی کارنر میٹنگ ہو رہی تھی وہ یہی بات کرتا تھا جا کے, جی میں تو بیسک خان کا بندہ ہوں, میں اس وجہ سے کھل کے نہیں آ رہا, مجھے اٹھا لیا جائے گا تو میں آزاد امیدوار سے حیثیت لڑا ہوں, لیکن میں خان کے بندہ ہوں. پھر ہم نے کیا کیا, مختلف گروپس کے اندر یہ ہم نے کہا آزاد امیدوار کی کوئی حیثیت نہیں, خان جو بندہ لے کے آئے گا ہم اسی کو ووٹ دیں گے. اس بندے نے پھر یہ تقریباً 2 ویک پہلے اناؤنسمنٹ کر کے یہ استقام پارٹی یا فردوسہ شکوان کے ساتھ جا کے مل گیا وہ, ٹھیک ہے. دیکھیں جو بات ادھر ہو رہی ہے نا, میں بات کو ختم کر دیتا ہوں اپنی لائن ختم کر کے. وہ آسم بھائی نے بات اشارتاً کی, میں اس بات کو پورا کر دیتا ہوں, اور بات پوری نہیں کر رہے تھے میں کر دیتا ہوں.
असल में वजह क्या है, बिल्कुल बात, ये मैं इस बात पे अग्री हूँ, शेर अफजल मरवत कोई बंदा भी कोई भी हो, ठीक है, हम उन चीज पे कान नहीं धरेंगे, जो खान साहब का हतमी फैसला होगा वही होगा। लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए अनाज भाई इस चीज को समझ रहे हैं, कुछ लॉबीज इस तरह की है जो हमारे फिकला बरादरी के भी अंदर है कि वो बंदा जितनी मर्जी गलत काम कर लेना, वो जो लॉबीज होती है ना, वो उसी बंदे को प्रोटोकॉल देती है, उसी बंदे को सपोर्ट करती हैं। आप अनायत भाई इस बात को समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? अनायत भाई अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बस वो मैंने खालिद को बता दिया, मुझे पता है क्या हो रहा है, सब अस्सलाम मुझे वालेकुम। पता है, सब। वालेकुम ये अस्सलाम कोई मेरी आवाज आ रही है? गुलाम का लफ्ज नहीं है जी कि भाई हम नहीं बिल्कुल बात आपकी आवाज करेंगे, हम अच्छा, इसलिए मेरी बात आवाज आ रही करेंगे है? हमारा कोई बिल्कुल अच्छी लग इखलास रहा है होगा। आपकी आवाज। जी BFT भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। अच्छा, ठीक है, सब भाइयों को सुबह बखैर। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँ, अभी तक टिकट इशू नहीं हुए ना, ये सारे लोग कंफर्म कर रहे हैं? जी कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने आई थिंक ये ब्रॉड पे 1 महीना पहले बोला था कि आप पार्टी के वर्कर हो, आप पार्टी के जयाले हो, खान जेल में है, खान को नहीं पता कि हल्के में क्या हो रहा है, कौन हाय किसके साथ मीट जबरदस्त, रहा मैं है। यही लाला मैं लेट मी तो फिनिश, कह रहा लाला हूँ लेट कि खान को नहीं लाला पता। 1 मिनट, लाला लेट मिनट, मैं आई थिंक आप ही की बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने 1 महीना पहले बोला था और यहाँ सारे एग्री करे थे, हमारे सारे सीनियर एग्री किए थे मेरी बात पे, तो वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास आखिरी दिन तक, जब तक खान ने इनको टिकट इशू नहीं किया, आप कम से कम 3 नाम दो पार्टी की कोर कमेटी को, अपने हलके में, अपने जो भी आपकी हलके में कमेटियां हैं, और अगर कोई और चीज़ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA जहाँ भी है, अपनी ऑफिशियल पार्टी को बोलो कि हमें लगता है ये बंदा फलाने के साथ मिल रहा है, क्योंकि ये सारे जो भागे हुए हैं, आप लोगों को पता है कौन किसके साथ नाइट क्लब में जा रहा है, कौन किसके साथ मस्जिद जा रहा है, कौन किसके साथ बिजनेस कर रहा है, कौन किसके साथ दुबई में है, कौन UK में है, कौन कनाडा में, सब आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोग बाहर फिर रहे होते हो, आप रोज़ देख रहे होते हो सुपरमार्केट में या जहाँ भी हो। तो मैंने सजेशन दी थी कि आप 3 बंदे रिकमेंड करो जो आप समझते हो कि पार्टी के लिए अच्छे हैं, और पार्टी फिर कोर कमेटी उनके इंटरव्यू करे, जो भी उनका प्रोसीजर है वो सिलेक्ट करे। अगर आपको कोई बंदा लगता है, जैसे यहाँ पर एक हमारे भाई थे, क्या कहते हैं, UK से थे, क्या नाम था उनका, लाला हेल्प मी आउट, वो जो गवर्नर भी रह चुके हैं, क्या नाम था उनका, सर्वर, ठीक है। चौधरी साहब, चौधरी हाँ, सरवर, अच्छा चौधरी वो, सरवर। अच्छा उसकी देखें, उसने PTI में लॉबिंग की थी, ठीक हो गया। मैं यहाँ पहला बंदा खड़ा था कि नहीं, आप सब लोग विटनेस हो, उसकी कंपनी की मैंने XYZ निकाल के आप लोगों को वेबसाइट और सारी कुछ लिंक दिए कि आप सर्च करो, तो पावर क्या थी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मगर आप लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो वो अब काफ लीग में चला गया, ठीक हो गया। यही पार्टी का, यही डेमोक्रेटिक रूल है। अगर आपको कोई बंदा लगता है कि वो खान को आखिर में जाके छुरा मारेगा, या उसकी बैक स्टैबिंग करेगा, या XYZ जाएगा, या वो परवेज़ खटक बन जाएगा, तो आप अभी मौका है, आप उस पर खुल के बात करो। पता है क्यों कि अभी, बिल्कुल लेट मी जबरदस्त। फिनिश लाला, अभी पता है क्यों कि अभी पार्टी ने कोई ऑफिशियल टिकट नहीं दिया। अभी एक मेरे ख्याल से MNA MPA साहब आए थे, वो कह रहे थे कि टिकट नहीं दिया, ठीक हो गया। अभी आप बात करो, मगर उसके बाद भी अगर पार्टी गलत डिसीजन लेती है, खंबे को भी वोट देती है, फिर मैंने कहा आपने उसके पीछे खड़े हो जाना है। मगर अभी तक आपका टाइम है, आप जो भी बोलो, अभी पार्टी को आपका सुनना चाहिए। जब पार्टी टिकट इशू कर देगी, फिर गेम चेंज हो जाएगी, फिर वो राइट हो रॉन्ग हो, फिर आपने उसको सपोर्ट करना है, उसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं करनी। जी बारी बारी इस पे बात कर लें आप। लाला, तैमूर भाई आप पहले कर दे, फिर लाला, और बाकी, ठीक है, मैं आराम से सुन रहा हूँ। ओवर टू यू गाइस। नहीं जी, इसमें बात करने वाली बात ही कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक अगर टिकट नहीं हुए तो हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएं, अपनी मर्ज़ी का कैंडिडेट लाएं जो हमें लगता है फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर कोई 2 नंबर आदमी है जिसको नज़र आ रहा है जिसने धोखा दिया है, उनको बीच में दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, पार्टी हाईजैक हो रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पार्टी को आगाह करें। जैसे खान साहब जेल में हैं, उनको तो नहीं पता चल रहा, जैसे आपने कहा है, बाहर क्या हो रहा है। उनको तो जो वो 4-5 वकील आके बताते हैं, वो तो कहते हैं बस वही उनके लिए पूरी, उसी के ऊपर उन्होंने काम करना है, वही उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो ये टाइम है कि जो हमारी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। हम ब्रॉड्स पे बैठते हैं, बाकी लोग जो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या जिधर जिधर पार्टी मौजूद है ओवरसीज़, उनको नज़र आ रहा है, वो बाहर बैठ के अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जैसे कोई बंदा पहाड़ पे होता है तो उसको नीचे बहुत आराम से नज़र आ रहा होता है, जंग में
वो जो जनरल्स होते थे ऊपर होते थे, नीचे जंग हो रही होती थी, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होता था क्या हो रहा है। तो अगर हमें नज़र आ रहा है कि गलत बंदा है और फिर भी हम ना बोलें कि नहीं जी पार्टी का फैसला होगा, तो फिर तो ये हम भी मुजरिम है उसमें। बाद में जब वो दूसरों की जोलियों में बैठेंगे या जबरदस्त चलते। थैंक यू। पूरे जबरदस्त। तुम आप रखी, जब एक बंदा बात कर